رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ تو وہاں پر ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے بڑی ہمت کری اور رسول اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ شیطان تو انسان کے وجود میں ہے، خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور اب اس سے کیسے لڑیں جو کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہے؟ اب اس کا سامنا کیسے کریں، اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو یہاں پر اقبال کہتے ہیں، ابلیس کو مار دینا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ دل کے اندر ہے، دل کی گہرائیوں میں موجود ہے، اور یہ بہتر ہے کہ اسے مسلمان کر لو اور قرآن کی شمشیر سے اس کا سر قلم کر لو۔ رسول اللہ کی آنکھوں کی نور، صحابہ کرام کے دلوں کے سرور، سردار نوجوان جنت، حیدر کرار کے لگتے جگر، بی بی فاطمہ کے نور نظر، استقامت کے جبل احد، بلندیوں کے منتہا، حسین تو وہ ہیں جن کی پیدائش پر سب سے زیادہ خوشی رسول اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوئی تھی۔ حسین تو وہ ہیں جن کا نام رسول اللہ نے رکھا۔ حسین تو وہ ہیں جن کا نام آسمانوں سے عطا کیا گیا۔ امام حسین سے پہلے کائنات میں کسی کا بھی نام حسین نہیں تھا۔ حسین تو وہ ہیں جنہوں نے 25 ہاتھ پیدل ادا کیے۔ حسین تو وہ ہیں جن سے صحابہ کرام اپنے لیے دعائیں کراتے تھے۔ حسین تو وہ ہیں جنہیں صدیق اکبر ممبر پر بیٹھا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حسین تو وہ ہیں جو اپنے کندھوں پر راشن اٹھا کر گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ حسین تو وہ ہیں جن سے نماز تہجد، نماز جنازہ کبھی نہیں چھوٹی۔ حسین تو وہ ہیں جو اپنی جان اسلام کے لیے قربان کر گئے۔ کون ہے حضرت عباس ابن علی جن کے لیے تہجد میں مولا نے دعا مانگی ہو؟ وہ علی جن کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں اور کہیں پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میری نمائندگی کرے۔ آج علی مانگ رہے ہیں، اب اللہ نے علی کے حساب سے عطا کیا۔ جب عطا کیا تو کہا علی میں آپ کو عباس دوں گا۔ عباس کس شعر کو کہتے ہیں؟ تو میں نے لغت میں دیکھا تو مختلف معنی لکھے تھے۔ ایک جگہ لکھا انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو عباس کہتے ہیں، توجہ۔ دوسری لغت میں لکھا تھا عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر فرار کریں۔ اللہ کے شیر نے کہا یہ عباس ہے۔ بھئی عباس کوئی عام شیر نہیں، شیر خدا کا شیر ہے۔ ایسے نبی جو آج بھی زندہ ہیں۔ ویسے تو ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، لیکن ایسے کچھ نبی بھی موجود ہیں جنہیں اب تک موت نہیں آئی ہے۔ ایسے ہی کچھ نبیوں کے نام ہیں جن میں پہلے نمبر پر حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام بھی زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں جو دجال کے وقت دنیا میں ظاہر ہوں گے اور اسے قتل بھی کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو موت بھی آئے گی۔ اور آخر میں حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام بھی ابھی تک زندہ ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی پہلے ایسے شخص تھے جنہوں نے سلا ہوا کپڑا پہنا تھا، اور سوئی کا ایجاد بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی کیا تھا۔ امام زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے تھے۔ آپ کربلا میں بچ جانے والے اکیلے مرد تھے۔ حضرت زین العابدین کا اصلی نام علی ابن حسین تھا، لیکن کافی زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے انہیں امام سجاد یا زین العابدین کا لقب ملا۔ کربلا کے موقع پر امام زین العابدین کافی زیادہ بیمار تھے، اسی وجہ سے میدان میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت کو کوفہ لے جایا گیا، اور امام حسین کے مبارک سر کو نیزے پر رکھا گیا، اور کوفہ کے بعد امام حسین کے سر کو دمشق بھیج دیا گیا۔ بغاوت کے ڈر سے امام زین العابدین کو یزید نے مدینے بھیج دیا، اور پھر کچھ عرصے بعد حضرت زین العابدین کو زہر دے کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ وہ بھی کیا عظیم و شان ہستی تھی جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان گزر نہیں سکتا۔ دوستو، رسول اللہ نے حضرت عمر کو فاروق کے خطاب سے نوازا تھا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے والا۔ دوستو، حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، ان کی سلطنت بے حد طاقتور اور بڑی تھی۔ دوستو، حضرت عمر راتوں میں گلیوں میں پھرتے کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو میں پوری کر دوں۔ دوستو، حضرت عمر نے لگ بھگ 10.5 سال خلافت کی، اور حضرت عمر کی خلافت میں مسلمانوں نے کئی ملک فتح کیے۔ دوستو، حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے عراق، ایران، ارمینیا، جارجیا، سیریا، جارڈن، فلسطین، لیبنان اور ترکمانستان جیسے کئی ملک فتح کیے اور اسلام کے پرچم کو پھیلا دیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخرکار جنت کیسی ہوگی؟ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں کوئی بھی بچہ نہیں ہوگا، کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہر کوئی 33 سال کی عمر کا ہوگا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جنت میں کوئی بھی پسینہ نہیں ہوگا، کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا، کسی چیز کے لیے بھی کسی شخص کو کچھ بھی نہیں ادا کرنا ہوگا، ہر کسی کے پاس خود کا محل ہوگا، ہر کسی کو ویسا کھانا ملے گا جیسا وہ کھانا چاہے گا۔ جنت مطلب یعنی کہ ہر وہ چیز جسے آپ نے اس دنیا میں سوچا تھا ان سب کی حقیقت ہے جنت۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنت میں کسی کو بھی موت نہیں آئے گی، اور ہر کوئی ہمیشہ رہے گا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کا دور نہیں دیکھا، لیکن ہم جنت میں اپنے آقا کا دیدار کر سکیں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔